میرے دیر میں سو کر اٹھنے کے باعث لنچ میں زیادہ وقت نہیں تھا، لہٰذا ہم تیار ہونے لگے اور ٹھیک 12:15 بجے ڈسکارڈو کی طرف روانہ ہو گئے۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے عدنان نے دبے لفظوں میں مجھے ایک مرتبہ پھر روکنا چاہا، مگر میں نے نرمی سے اس کا مشورہ ٹال دیا۔ ہم ہوٹل پہنچے تو مالکن 2 آدمیوں کے ساتھ برآمدے میں ہم دونوں کی منتظر تھی۔ راستے میں عدنان نے مجھے ہوٹل کی مالکن کے بارے میں خاصی باتیں بتا ڈالیں۔ اس کا نام ہیلن فوسس تھا۔ اس کا باپ الیگزینڈر فوسس ایتھنز کا ایک معزز اور آسودہ حال شخص تھا، مگر ہیلن کسی طرح ایک ایسے شخص کی محبت میں مبتلا ہو گئی جو جائز ذرائع سے اپنی روزی کمانے کی کوششوں کو بے سود سمجھتا تھا۔ ہیلن کو اس شخص سے بے پناہ پیار تھا، مگر اس کی مصروفیات سے نفرت تھی۔ مگر ہیلن کی پوری کوششوں کے باوجود وہ اسے بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ اس نے ہیلن کو بھی اپنے حلقہ احباب میں متعارف کرا ڈالا۔ کچھ عرصے بعد وہ پراسرار حالات میں ایک بحری جہاز پر مردہ پایا گیا، اور پولیس سرتوڑ کوششوں کے باوجود قاتل یا قتل کے سبب کا سراغ نہیں لگا سکی۔ بیوگی کے بعد ہیلن نے اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھنا ترک کر دیا اور دوبارہ مس ہیلن فوسس بن گئی۔ اس بارے میں اس کا فلسفہ عجیب تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ایک برے آدمی کی بیوی کہلانا اسے گوارا تھا کیونکہ وہ اس کا محبوب تھا، مگر محبوب کی وفات کے بعد اس برے آدمی کی بیوہ کہلانا اسے گرا گزرتا تھا، لہٰذا اس نے شادی سے قبل کا نام اختیار کر لیا۔ اپنے شوہر کے قاتل کی تلاش میں وہ مقتول کے دوستوں سے ملتی رہی جو مستند طور پر بدقماش لوگ تھے، اور پھر انہی دنوں کسی طرح اس کا رابطہ مادام باوری کے گرگوں سے ہو گیا اور وہ حیرت ناک طور پر اس کے لیے بھی کام کرنے لگی۔ عدنان فاخوری کو ہیلن فوسس کے پرانے ملازمین سے یہ ساری کتھا معلوم ہوئی تھی، ورنہ ڈسکارڈو میں آنے والے بہتیرے منچلے اسے کنواری دوشیزہ سمجھ کر ہر شام وہیں کھینچے چلے آتے تھے۔ مگر ہیلن نے اپنی تمام تر خوش خلقی کے باوجود ان میں سے کسی کو حد سے تجاوز کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، مگر اس نے جس انداز میں یک بیک میری ذات میں دلچسپی لینی شروع کی تھی، اس کی بنا پر میری چھٹی حص بتا رہی تھی کہ میرے لیے ہیلن کے قائم کردہ حدود میں رہنا تقریباً ناممکنات میں سے ہوگا۔ اس وقت وہ سادہ سے لباس میں ہوٹل کے برآمدے میں کھڑی تھی، مگر اس سادگی کے باوجود اس کے سراپے کا ایک ایک نقش قابل دید تھا۔ خد و خال، رنگت، قامت اور جسامت تو خیر اس کے حسن کے مرئی پیمانے تھے، مگر اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں لپکنے والی مقناطیسیت میں بھی عجیب غیر مرئی حسن موجود تھا۔ ذرا ہوشیار رہنا، یہ دونوں ہی شہر میں خاصے بدنام ہیں، عدنان نے کار کا انجن بند کرتے ہوئے تیزی سے کہا۔ اگر ہمارے پاس… میرا فقرہ ادھورا ہی رہ گیا، کیونکہ اسی اثنا میں ہیلن سیڑھیاں اتر کر کار کے قریب آ چکی تھی۔ خوش آمدید مسٹر ڈان بروک، اس نے میرے لیے پھرتی سے کار کا دروازہ کھول کر کہا۔ قدرت نے حسن کے ساتھ اخلاق سے بھی نوازا ہے۔ میں نے فوری فیصلے کے تحت قدرے جارحانہ الفاظ کا انتخاب کر کے نرم لہجے میں کہا۔ میرے الفاظ پر چند لمحوں کے لیے وہ سٹ پٹا سی گئی، مگر جلدی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ نئے لوگوں سے ملنا میرا شوق ہے۔ خوش قسمتی ہے میری، مجھے حسین لوگوں کے ساتھ وقت گزار کر سرور حاصل ہوتا ہے۔ حسن صرف دیکھنے والے کی نظر کا فریب ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو بدصورت لوگ زندگی بھر تنہائیوں کا کرب بھی جھیلتے رہیں۔ وہ میری رہنمائی کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف پلٹی، اور اسی وقت عدنان فاخوری نے میرے پہلو میں آ کر کوہنی سے ہلکا سا ٹہوکا دیا، مگر میں پہلے ہی ان دونوں کا جائزہ لے چکا تھا، جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے پوری سنجیدگی سے ہم تینوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ برآمدے میں ان دونوں کے قریب پہنچ کر ہیلن رک گئی۔ یہ میرے دوست پاپا گوس اور جیری ہیں، اور یہ میرے مہمان ڈان بروک ہیں۔ عدنان کو تو تم دونوں جانتے ہی ہوگے۔ پاپا گوس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے خاصی قوت کا مظاہرہ کیا، شاید اس طرح وہ مجھے مروب کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں پہلے سے ہی ہوشیار نہ ہوتا تو وہ گرم جوشی کے بہانے میرے داہنے ہاتھ کی ایک آدھ انگلی ناکارہ کر ڈالتا۔ عدنان اس وقت مہمان ہے یا میزبان؟ مجھ سے نمٹنے کے بعد پاپا گوس نے بے تکلفی سے عدنان کے شانے پر ہاتھ مار کر ہیلن سے پوچھا۔ مہمان ہی سمجھو، ڈان کو اسی کی معرفت تو مدعو کیا ہے میں نے۔ فقرہ ختم کرتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور مجھے یوں لگا جیسے کانسی کی بے شمار ننھی ننھی گھنٹیاں ایک ساتھ بج اٹھی ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے۔
جیری ہم لوگوں کے ساتھ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھتے ہوئے بزرگانہ انداز میں بولا، محض اسی وجہ سے ڈیسکارڈو کا کوئی ملازم اپنی خوشی سے استعفیٰ دے کر نہیں گیا۔ تم نے انہیں ایک کنبے کا سا احساس دیا ہوا ہے۔ دوسری جگہ کام کرنے والے تو خود کو یتیمی سمجھتے ہوں گے، تم کہاں کام کرتے ہو؟ میں ان میں سے کسی کو بھی چھوٹ دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ جیری نے برا سا منہ بنا کر تلخ انداز سے مجھے گھورا۔ میں نے جو کچھ کہا پوری سنجیدگی اور نیک نیتی سے کہا ہے۔ سنجیدگی سے خالی معدے میں السر ہو جاتا ہے، ایسی باتیں کھانے کے بعد مناسب رہیں گی۔ خوش مزاج بھی ہو۔ پاپا گوس اچانک ہنس پڑا، شاید وہ قبل اس وقت کسی قسم کی تلخی سے بچنا چاہتا تھا۔ فکر نہ کرو، میرے ساتھ تمہارا معدہ محفوظ رہے گا۔ میں ان لوگوں کے بارے میں ہمیشہ متفکر ہو جاتا ہوں جو جوان چہروں پر بوڑھی کھوپڑیاں لادے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگ تدفین کے مواقع پر شدت سے درکار ہوتے ہیں۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو تم؟ جیری نے کوہنیوں کے بل میری طرف جھک کر غسیلے لہجے میں کہا، میں بزرگوں کا احترام کرتا ہوں اور تم سے ویسے بھی میری بے تکلفی نہیں ہے۔ احترام کی ایسی کی تیسی؟ میں تمہیں کہاں سے بزرگ نظر آ رہا ہوں؟ میں نے تمہیں کب بزرگ کہا؟ تم تو صورت سے ہی چھوکرے نظر آتے ہو۔ میرے اس تبصرے پر شاید بات بڑھ جاتی، مگر ہیلن نے فوراً ہی جیری کا ہاتھ تھام لیا۔ تم آئے کہاں سے ہو؟ پاپا گوس نے فوراً ہی سوال داغ دیا۔ عدنان کے گھر سے۔ میرا مطلب ہے کہ ایتھن سے پہلے تم کہاں تھے؟ بات اگر واضح نہ ہو تو میری سمجھ میں ذرا دیر سے آتی ہے۔ تم نے آئنسٹائن کا مشہور قصہ سنا ہے؟ کون سا؟ ہیلن نے غیر ارادی طور پر سوال کر کے مجھے موضوع بدلنے کا بہانہ فراہم کر دیا۔ اس سے کسی نے سوال کیا تھا کہ سونے کا ایک نازک سا زیور اگر خاصی بلندی سے نیچے گر جائے تو کیا ہوگا، اور آئنسٹائن نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اس جواب پر سائل سٹپٹا گیا اور قدرے سوچنے کے بعد اس نے دوسری طرح سوال دہرایا کہ گرے ہوئے زیور پر اگر 20 سیر وزنی ہتھوڑے سے زوردار ضرب لگائی جائے تو کیا ہوگا، اور اس بار بھی آئنسٹائن نے نہایت معصومیت سے اپنا جواب دہرا دیا۔ وہ شخص بری طرح چراغپا ہو گیا کہ ہتھوڑے کی ضرب تو درکنار، گرنے سے زیور ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا، مگر آئنسٹائن اتنی معمولی سی بات بھی نہ بتا سکا۔ وجہ کیا تھی؟ عدنان شاید میرا مدعا بھانپ گیا تھا، لہٰذا اس نے اسی بارے میں سوال کر ڈالا۔ آئنسٹائن نے اس شخص سے اپنی کم فہمی پر معذرت کر لی۔ دراصل اس کا ذہن سونے کے جوہر اور اس کی ماہیت میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سے زیور کی ٹوٹ پھوٹ جیسے جواب کی توقع رکھی جائے گی، مگر سوال کرنے والا میرا ہی کوئی بھائی تھا۔ ہیلن، پاپا گوس اور عدنان نے دل کھول کر قہقہے لگائے، مگر جیری برا سا منہ بنائے مجھے گھورتا رہا۔ یہ قصہ تمہارے دماغ کی پیداوار ہے۔ قہقہے رکنے پر جیری خشک لہجے میں بولا، آئنسٹائن کے ساتھ کبھی ایسا قصہ پیش نہیں آیا۔ اب یہ خود مجھے دعوت دے رہا ہے ہیلن۔ اس سے پوچھو، کیا یہ آئنسٹائن کے ساتھ کھیلتا رہا تھا؟ مجھے بتاؤ، تم نے یہ قصہ کہاں پڑھا ہے؟ وہ مصر ہو گئے۔ اگر تم آئنسٹائن کے ہم مسروں میں سے ہو تو میرے لیے آثار قدیمہ کا ایک عبرتناک اشتہار ہو، اور اگر تم علمی قابلیت جھاڑنی چاہتے ہو تو پہلے اپنا مطالعہ وسیع کرو، پھر میرے پاس آنا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، اگر تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ اس بار ہیلن کا لہجہ سخت اور تحکم آمیز تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں مس واسس، اس وقت میری طبیعت کچھ ناساز ہے، اگر اجازت ہو تو چلا جاؤں۔ وہ ایک دم پیگی بلی بن گیا۔ تم چلے ہی جاؤ تو بہتر ہوگا، ہیلن نے ترشی سے کہا، اور جیری مجھے کینہ توز نگاہوں سے گھورتا ہوا میز سے اٹھ گیا۔ اگر تم ایسا نہ کرتی تو مجھے سوچنا پڑ جاتا کہ آداب میزبانی کسے کہتے ہیں۔ میں نے جیری کو سنانے کے لیے ہیلن سے کہا، ڈیسکارڈو کی بارونق شام اس بات کی گواہ ہیں کہ مادام ایتھنز کی سب سے کامیاب مہماندار ہیں۔ پاپا گوس نے کہا، مادام؟ یہ خطاب کچھ ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ پاپا گوس کا لہجہ معتدل تھا۔ سنگاپور میں یہ خطاب ایک گروہبند خاتون کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو کوئی نام نہیں تھا اس کا؟ مادام ریناتے کہلاتی تھی۔ تو تم سنگاپور سے آئے ہو؟
ہیلن کو ایک مرتبہ پھر موقع مل گیا۔ میں تو ایک سیاح ہوں، اور اچھے سیاح نئی منزل پر پہنچ کر پرانا ٹھکانہ بھول جاتے ہیں۔ اگر تمہاری میزبانی نے کچھ مسحور کیا تو شاید یہاں پڑاؤ کچھ لمبا ہو جائے۔ تم چھپانا چاہ رہے ہو سکتا ہے، مگر کیوں؟ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم اسی سوال کا جواب سننے کے لیے کیوں بے چین ہو۔ میرا لہجہ یک بیک خشک ہو گیا۔ برا کیوں مان رہے ہو؟ ہم لوگ ایک میز پر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا تھوڑا بہت تو حق ہے نا۔ عدنان جلدی سے بولا۔ مس ہیلن کے اصرار سے تو یہ اندازہ ہو رہا کہ مجھے شاید اسی سوال کا جواب دینے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ برا مان گئے؟ اگر وہ تمہارا کوئی راز ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کرتی، لیکن یہ بتانا بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ میں نے تمہیں صرف اسی وجہ سے مدعو کیا ہے کہ تم عدنان فاخوری کے دوست ہو۔ اسی اثنا میں بیرا مشروبات کی ٹرے لے آیا، اور ہیلن نے پہلا جام میرے نام تجویز کیا، جو بوجھل سے فضا میں خالی کر لیا گیا۔ وائن بہت عمدہ اور حقیقی معنوں میں اشتہا انگیز تھی۔ کھانے کا دور شروع ہوا تو فضا پر چھایا ہوا جمود ٹوٹ چکا تھا۔ وہاں سے 4 بجے کے قریب گلو خلاصی ہو سکی۔ کھانے کے بعد گفتگو نہایت خوشگوار اور دوستانہ رہی۔ ایک بار میں نے اپنے اس رویے پر معذرت بھی کی، جس کے نتیجے میں جیری کو وہاں سے جانا پڑ گیا تھا، مگر ان دونوں نے ہی اعتراف کیا کہ جیری نہایت خودسر اور بددماغ آدمی تھا، جسے برداشت کرنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں تھا۔ ہیلن پاپاگوس کے ہمراہ مجھے کار تک چھوڑنے آئی۔ میں ڈان کو چھوڑ کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ عدنان نے اپنی رسٹ واچ دیکھتے ہوئے ہیلن سے کہا، آج تم چھٹی کر لو عدنان، ڈان کو ایتھنز کی سیر میں اکیلے لطف نہیں آ سکے گا۔ آج رات ہال ایک بڑی ڈنر پارٹی کے لیے بک ہے، میرا آنا ضروری ہے۔ اوہ، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ تم واپس چلے آنا، شام کو ڈان کو میں شہر دکھا دوں گی۔ تفریح کا لطف تو بالا ہو جائے گا، میں نے کہا، اور پھر ہم دونوں وہاں سے رخصت ہوئے۔ واپسی میں چند منٹ تک خاموشی رہی، جسے عدنان نہیں توڑا۔ تم کچھ سمجھے کہ ہیلن نے تمہیں کیوں مدعو کیا تھا؟ اس کا رویہ بڑا مبہم سا تھا، پتہ نہیں وہ کس چکر میں ہے۔ ہیلن سے زیادہ مجھے جیری کی فکر ہے، وہ نہایت کینہ پرور آدمی ہے۔ شاید میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ ارے نہیں، تم نے یہی تماشا تو نہیں دیکھا۔ کیسا تماشا؟ میں ہیلن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور کنکیوں سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ جیری کو وہ آنکھوں میں تم سے الجھنے کی شے دے رہی تھی۔ کمال ہے، اور پھر خود ہی اس نے اسے اٹھا بھی دیا۔ وہ سب ملی بھگت تھی۔ اگر تم ابتدا سے انکسار سے کام لیتے تب بھی وہ شاید موقع پاتے ہی تم سے الجھ بیٹھتا۔ مگر کیوں؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کو ڈسکارڈوں میں الجھا کر جیری نے تمہارے مکان کی تلاشی لے ڈالی ہو۔ میں نے چونک کر کہا۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے وہ سفری کاغذات یاد آ گئے جو برسلز میں لنکاشی نے اس ہدایت کے ساتھ میرے حوالے کیے تھے کہ ضرورت ختم ہونے پر انہیں فوراً تلف کر دوں، مگر میں ایتھنز پہنچنے کے بعد اس کی ہدایت بھلا بیٹھا تھا۔ پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا، اسے اگر تلاشی لینی مقصود تھی تو تمہارے سامنے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسرا امکان شناخت کا تھا، مگر یہ کام بھی دور رہ کر کیا جا سکتا تھا۔ مجھے تو اس معاملے کی تہ میں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ راستے پر ہم دونوں اس معاملے پر تبادلہ خیال کرتے رہے، مگر کسی مثبت نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اگر ہیلن فوسس ایتھنز میں مادام باوری کے لیے کام کر رہی تھی تو یہ سمجھنا نادانی ہوتی کہ وہ مجھ پر شبہ نہیں کر رہی تھی۔ اول تو وہ ابتدا ہی سے میری طرف سے مشکوک تھی، اور پھر میں نے سنگاپور کے حوالے سے ایک فرضی مادام ریناتے کا قصہ چھیڑ کر اس کے شبے کو تقویت دی تھی۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی کہ ایتھنز سے پہلے والے مقام کا نام چھپانا بھی نامناسب تھا۔ میں بآسانی یورپ کے کسی بھی شہر کا نام لے کر بات ختم کر سکتا تھا، مگر یہ سب بات کی باتیں تھیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور مجھے اس کے نتائج بھگتنے کی تیاری کرنی تھی۔ وائنسٹائن کا قصہ کیا تھا؟ اسی وقت تازہ تازہ تیار کیا تھا۔ میں اسے ٹالنا چاہ رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ ہیلن دوبارہ وہی سوال کر بیٹھے گی۔ مجھے ایسی برجستگی پر بڑا رشک آتا ہے۔
میرا ایک حقلا دوست بیٹھے بیٹھے ایسے مربوط اور جامع قصے گھڑتا ہے نا کہ لوگ شبہ بھی نہیں کر پاتے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ حقلاہٹ کی آڑ میں سوچنے کا کافی وقت نکال لیتا ہے۔ کسی ایپ کو خوبی میں ڈھال لینا تو واقعی کمال ہے، مگر میں اکثر سچ بولنا پسند کرتا ہوں۔ عدنان نے اپنے مکان کے سامنے کار روکی تو اچانک کہیں سے گہرے سبز رنگ کی کار تیزی سے نمودار ہوئی اور اس کے قریب آ کر رکی۔ بریکوں کی چرچراہٹ سن کر ہم دونوں ہی اچھل پڑے اور اسی وقت ہمیں جیری کا غصے سے تپا ہوا چہرہ نظر آیا۔ کہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ اپنی کار کی کھڑکی میں سے سر نکال کر مکہ فضا میں لہراتے ہوئے کہہ رہا تھا، انجن بند کر کے ابھی نیچے آ جاؤ۔ میں نے عدنان کی کار سے اترتے ہوئے تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ میں اس وقت واقعی اس سے دو دو ہاتھ کرنے کے موڈ میں تھا۔ جیری اپنے پسند کے موقع پر وار کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن اندر سمیٹی اور اس کی کار برق رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ معاملہ خطرناک ہوتا جا رہا۔ تم فکر نہیں کرو عدنان، اس طرح للکارنے والے عموماً دلیر نہیں ہوتے۔ لاؤ مجھے چابی دو، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کمر بھی سیدھی نہیں کرنے دو گے کیا؟ تم جاؤ گے تو وہ آئے گی نا۔ تم خوش نصیب ہو کہ وہ تمہیں اتنی لفٹ دے رہی ہے۔ موقع ملے تو کسی قسم کی رعایت سے کام مت لینا، اب تو وہ میرے دشمن کی حمایتی ہے۔ اس وقت تک ملنے والے فلسطینیوں میں عدنان فاخوری بہت مختلف تھا۔ دوسروں کے برعکس وہ شراب سے بھی رغبت رکھتا تھا، عورتوں کے بارے میں بھی جارحانہ سوچ کا مالک تھا اور انفرادی فیصلوں کا اہل بھی معلوم ہوتا تھا۔ گھر میں داخل ہونے پر عدنان کی رائے کی تائید ہو گئی۔ ہر چیز جوں کی توں موجود تھی، جس کا مطلب تھا کہ ہماری غیر حاضری میں مکان کی تلاشی نہیں لی گئی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ اور دوسرے سفری کاغذات نکالے اور فرش پر ایک جگہ رکھ کر انہیں آگ دکھا دی۔ عدنان نے غسل خانے سے آ کر مجھے کاغذات پر آگ تاپتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اصولاً تو مجھے یہ کام کل ہی کرنا چاہیے تھا، مگر کیوں؟ جب میں نے اسے اختصار سے اپنی اس کارروائی کا پس منظر بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس کی دانست میں وعدے کی پابندی نہایت مردانہ خصوصیت تھی۔ ہوٹل واپس جانے سے پیشتر عدنان نے اپنا ایک پستول میرے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ خفیہ جگہ بھی دکھا دی جہاں چند مختصر مگر مؤثر ہتھیار پوشیدہ تھے، جن سے انتہائی نازک صورتحال میں کام لیا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر سستا کر عدنان واپس چلا گیا اور میں دروازہ اندر سے مقفل کر کے کسلمندانہ انداز میں بستر پر دراز ہو گیا۔ خوش خوراکی اور شراب نوشی کا اثر یہ ہوا کہ بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں دوبارہ اس وقت بیدار ہوا جب ڈور بیل کی تیز آواز نے خلل اندازی کی۔ دروازہ کھولنے پر میں نے ہیلن کو اپنے سامنے موجود پایا۔ ارے تم سو رہے تھے؟ تنہائی میں نیند سے بہتر اور کیا شغل ہو سکتا ہے بھلا؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم تیار بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہوگے۔ بڑی خوش فہمی ہے تمہیں اپنے بارے میں، بہت منہ پھٹ ہو تم۔ اگر تم سیاح ہی ہو تو تمہیں کمرے میں بند رہنے کے بجائے گھومنے پھرنے سے دلچسپی ہونی چاہیے۔ سیاحت کے شوق سے دوسرے انسانی تقاضے ختم تو نہیں ہو جاتے؟ اب بیٹھ کہاں رہے ہو؟ منہ ہاتھ دھو لو تو ذرا باہر کی دنیا بھی دکھاؤں تمہیں۔ تم ساتھ ہو تو تفریح کے لیے باہر نکلنا ایسا ہی ہے جیسے برسات میں پودوں کی آبیاری کرنا۔ میں اس سے بتدریج بے تکلف ہوتا جا رہا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں یہاں آ گئی ہوں تو بس اب تمہارے ہی اشاروں پر ناچوں گی۔ میں شریف عورتوں سے اشارے بازی نہیں کرتا۔ اچھی بات ہے، اسپتالوں سے بچے رہتے ہوگے۔ اجازت ہو تو منہ ہاتھ دھو لوں؟ میں تو خود بھی یہی کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد بھی ہم یہیں بیٹھیں گے۔ اوہو، اس سے تو بہتر تھا میں تمہیں ہوٹل ہی بلا لیتی، کم از کم وہاں ڈنر کی فکر تو نہ ہوتی۔ فکر نہ کرو، بھوک لگے گی تو ادھر ہی چلیں گے، ڈسکارڈو کے کھانے واقعی لذیذ ہوتے ہیں۔ میں منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو ہیلن صوفے پر دراز نہایت اعتماد سے شیری کا گلاس خالی کر رہی تھی۔ پہلے بھی یہاں آتی رہی ہو؟ کبھی کبھار۔ پھر تو بڑا مکار ہے عدنان، تمہارے نم رویے پر مجھے اس طرح مبارکباد دے رہا تھا جیسے مجھ میں سرخاب کے پڑ لگے ہوں۔ تم تو الو ہو، پہلے میں ہمیشہ کسی نہ کسی کام سے آئی ہوں، آج پہلی بار بلا وجہ آئی ہوں یہاں۔ یعنی عدنان درست ہی کہہ رہا تھا؟ تمہارے اگر کبھی سرخاب کے پڑ لگے بھی ہوں گے نا
تو اب جھڑ چکے ہیں۔ اگر آج لنچ پر جیری تمہارے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ میں جیری کا ممنون ہوں پھر، مگر تم یہ تو بتاؤ کہ رہتی کہاں پر ہو؟ 20 گھنٹے ہوٹل پر اور 2-4 گھنٹے گھر پر رہتی ہوں۔ ڈسکارڈو قائم کر کے میں نے نئی زندگی حاصل کی ہے۔ کوئی حادثہ؟ جو چاہے کہہ لو، ہو سکتا ہے کہ بعد میں میرے ذہن سے نکل جائے۔ تم جیری سے ذرا ہوشیار ہی رہنا، وہ تم سے کہیں بھی بدلہ لینے کی بھرپور کوشش کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں وہ پورا اونٹ ہے۔ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جوش میں کسی کے کہنے پر چل پڑا تھا، بعد میں عقل آ گئی ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ میں اسے مدت سے جانتی ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس نے مجھ سے مل کر اپنے رویے پر معذرت کی ہے تو میں بھی اس سے بات کیے لیتی ہوں۔ وہ قریب ہی میز پر رکھے فون کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، یعنی تم کو پورا یقین ہے کہ میرے ساتھ اس کا رویہ مخالفانہ ہی ہونا چاہیے؟ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، اس لیے کہ میں اسے جانتی ہوں۔ اس کے معذرت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کل صبح سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور تم اس کے مخالفانہ رویے کی فوری تصدیق بھی کرنا چاہتی ہو۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں اس کی؟ کہیں تم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ وہ میرے ایما پر تم سے الجھ رہا ہے؟ اگر تم میری جگہ ہوتی تو اس کے علاوہ کیا سوچ سکتی تھی؟ اور وہ میرا ملازم نہیں ہے، محض دوست ہے۔ ملازم سے زیادہ وفادار معلوم ہو رہا تھا۔ تمہارے آ جانے کے بعد اس نے مجھے فون کیا تھا، وہ مجھ پر بری طرح برس رہا تھا اور اب کبھی نہ ملنے کی دھمکی دی ہے۔ اور مجھے تو اس نے عدنان کے دروازے کے باہر براہ راست دھمکی دی تھی۔ مگر تم تو معذرت کا ذکر کر رہے تھے، وہ مذاق تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے جیری سے ملاقات کی تفصیل سنا ڈالی۔ میں دیکھوں گی کہ اس سلسلے میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے ساتھ تم نے اس پر پاپا کو اس کو کیوں مدعو کیا تھا؟ اتفاق ہی سمجھو، وہ دونوں مجھ سے ملنے آ گئے تھے اور میں نے انہیں بھی کھانے کے لیے روک لیا۔ خاص طور پر انہیں بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی گفتگو سے میں نے کم از کم یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ بہت زیادہ مکار عورت نہیں تھی۔ اسے ذرا سی محنت سے راہ راست پر لایا جا سکتا تھا۔ جیری کے معاملے میں میرا اندازہ تھا کہ ہیلن نے کسی وجہ سے ایتھنز میں میرے ایک دشمن کی موجودگی کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے لیے نہایت بھونڈا انداز اختیار کیا گیا تھا۔ ایک طرف تو دشمن کی موجودگی میں ہیلن سے میں زیادہ قریب ہو جاتا اور پھر اس سے مدد بھی طلب کر سکتا تھا، دوسری طرف اس طرح مجھے ایتھنز میں کافی دنوں تک الجھایا جا سکتا تھا۔ کم از کم یہ شبہ پختہ ہو چکا تھا کہ ہیلن کو مجھ پر کسی قسم کا شبہ ہو چکا تھا، اور اگر وہ مادام باوری سے متعلق تھی تو اس شبے کی نوعیت بھی واضح تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ میں عدنان فاخوری سے ملنے کے لیے ہوٹل ڈسکارڈو جا پہنچا تو براہ راست ہیلن سے ہی ملاقات ہوئی۔ اگر اس نے میری تصویر دیکھی ہوئی تھی یا میرا حلیہ اسے بتایا جا چکا تھا تو مجھے دیکھ کر اس کا مشتبہ ہونا لازمی تھا۔ پہلے اس نے اپنے شبے کی تصدیق یا تردید کے لیے میرے اعزاز میں دعوت دے ڈالی، اور اس میں ایسے 2 افراد بھی بلا لیے جنہیں میرے حلیے کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم رہا ہوگا۔ اور جب ان تینوں نے متفقہ طور پر یہ طے کر لیا کہ مجھے فوری طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو جیری نے مجھ سے مفت کا جھگڑا مول لے لیا۔ عین ممکن تھا کہ ہیلن مجھے فوری طور پر نقصان پہنچانا نہ چاہتی ہو اور مجھے اس وقت تک ایتھنز نہیں روکنا چاہتی ہو جب تک کوئی ایسا شخص وہاں نہ پہنچ جائے جو میرے بارے میں کوئی یقینی رائے دے سکے۔ اس نتیجے پر پہنچ کر میں نرم پڑ گیا۔ اگر تم واقعی میری خیر خواہ ہو تو یہ میری خوش نصیبی ہے، اور اگر دشمن ہو تو حسینوں کی دشمنی بھی لطیف تجربات سے دوچار کرتی ہے۔ آخر مجھے تم سے کیوں دشمنی ہو سکتی ہے؟ اگر دشمنی کا سبب معلوم ہو جائے تو دشمنی کا تذکرہ ہی چھوڑ دوں گا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ اجنبیوں سے دوستی کرنا میرا مشغلہ ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو تمہاری غیر متوقع دعوت پر عدنان مجھے اس طرح مبارکباد نہ دیتا جیسے میں نے کیٹو کی چوٹی سر کی ہے۔ تو اس نے تمہیں میری طرف سے بھڑکایا ہے؟ اسے بلا وجہ ملوث نہ کرو۔ جیری نے اس کے مکان کی چوکھٹ پر مجھے بذات خود للکار کر چیلنج دیا ہے۔ میں اس سے تمہاری صلح کرانے کی کوشش کروں گی۔ اگر مجھے تم سے کوئی پرخاش ہوتی تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے تھی نا، اور اگر تم وجہ بھی تلاش کر لو تو آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ اتنے چکروں میں پڑنے کے بجائے براہ راست تمہارے پیچھے لگا دیتی اور تم میرے بارے میں سوچ بھی نہ پاتے۔ جیری اتنا بدخور اجڑ نہیں ہے جتنا اس نے پہلی ملاقات پر ظاہر کیا تھا۔
اس تک یہ پیغام ضرور پہنچا دینا کہ میں اپنے دشمنوں سے نہایت بے رحمی سے پیش آتا ہوں۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں خوف کی ہلکی سی لہر ابھر کر فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ پھر تو میں بھی خطرے میں ہوں۔ وہ کیوں؟ تم تو مجھے بھی اپنے دشمنوں میں شمار کرتے ہو۔ تمہاری دشمنی میں تو ہر طرح سے میرے نقصان رہے گا۔ میرے کان ایسی باتوں کے عادی ہیں۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ حسینوں کی دشمنی میں لطیف تجربات ہوتے ہیں۔ ایسے ویسے زبردست ایڈونچر جنم لیتے ہیں۔ شاید ذاتی تجربے کی بات کر رہے ہو۔ ذاتی تجربے کی تمنا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ خوبصورت لڑکی اپنے لکھپتی مگر بدصورت کزن سے سخت نفرت کرتی تھی، اور اس کی اکلوتی وارث بھی تھی۔ قتل کا حوصلہ نہیں تھا، لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر اس نے اپنے مدقوق کزن پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہونا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا وہ شخص بکثرت خرچ ہو کر بہت جلد قبر میں پہنچ جائے گا، مگر جانتی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لڑکی ہی مر گئی ہوگی۔ وہ مر جاتی تو صبر آ جاتا، مگر ہوا یہ کہ اس شخص کو چارہ راس آ گیا اور اس کی صحت روز بروز قابل رشک ہوتی چلی گئی۔ لڑکی نے ضرور خودکشی کر لی ہوگی۔ سنگاپور میں اب بھی موجود ہے اور اپنے کزن سے شادی کر چکی ہے۔ کسی امریکن رسالے کی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ تمہاری زبان سے دوسری بار سنگاپور کا ذکر سنا ہے۔ میری عمر کا بیشتر حصہ وہیں گزرا ہے۔ ماں باپ بچپن میں ہی وہاں لے گئے ہوں گے۔ اسے جو کہنا تھا وہ بڑی روانی سے کہہ گئی، مگر ماں باپ کا ذکر آتے ہی میرے وجود میں خلا سا پیدا ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ایک کھوکھلا انسانی پنجر ہوں جس کے اندر دل و دماغ سے لے کر خون تک کچھ بھی نہ ہو۔ اس روز پہلی بار مجھے شدت سے احساس ہوا کہ سیتا کے علاوہ بھی میری زندگی میں کچھ لوگ تھے جن سے میرے جذباتی رشتے تھے اور جن کے بے شمار اخلاقی قرضے مجھ پر واجب الادا تھے، مگر میرے دل میں کبھی بھول کر بھی ان کا خیال نہیں آیا تھا۔ ہیلن فوسس کے منہ سے ماں باپ کا ذکر سن کر میری نگاہوں میں اپنا پورا ماضی گھومنے لگا، اور مجھے وہ ہستی یاد آنے لگی جو میرے سامنے ہوتی تو میرے تمام گناہوں کو بھول کر بیٹا کہہ کر مجھے گلے سے لگا لیتی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ کیا بات ہے؟ تمہاری آنکھوں میں نمی سی تیر رہی ہے۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جھوٹ نہ بولو، کہاں کھو گئے تھے؟ تم جیسے کڑیل انسان کی آنکھوں میں آنسو آنے کا مطلب ہے کہ یاد آنے والی بات بہت زیادہ دردناک اور جذبات انگیز تھی۔ کچھ لوگ یاد آ گئے تھے۔ بیوی بچے؟ بیوی ضرور ہے، مگر میں اس کی یاد میں آنسو نہیں بہا سکتا۔ پتہ نہیں مرد خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ اگر عورتیں شوہروں کی یاد میں رو سکتی ہیں تو مرد بیوی کی یاد میں دو آنسو بہانے کو مردانگی کی توہین کیوں سمجھتا ہے؟ میں تمہاری رائے سے متفق ہوں، مگر اس وقت معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ کچھ بتاؤ گے بھی یا یوں ہی پہلیاں بجھواتے رہو گے؟ تمہارا سوال سن کر مجھے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ اگر تم میری بات کا برا نہ مانو تو کچھ کہوں؟ ضرور۔ تمہارے منہ سے اس انداز میں ماں کا ذکر سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے 20-22 برس کا شخص بوتل سے دودھ پیتا چلا آ رہا ہو سکتا ہے اپنے معاشرے کے اعتبار سے تمہارا خیال درست ہو، مگر تم مجھ پر اس کا اطلاق نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ تم معاشرے سے باہر کے آدمی ہو؟ کم از کم تمہارے معاشرے سے باہر ہی ہوں۔ مشرق میں قدروں کا معیار بہت مختلف ہے۔ کس مشرق کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تو سنا ہے کہ سنگاپور نہ مشرق ہے اور نہ مغرب۔ میں نے آج تک وہاں قدم نہیں رکھا، میں نے پہلو بدل کر پر اعتماد لہجے میں کہا۔ پھر بات بات پر وہاں کا حوالہ کیوں دے رہے تھے؟ لوگ سورج پر پہنچے بغیر بھی تو وہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ تم نے اپنا وطن بھی نہیں بتایا۔ پہلے چھپانا چاہتا تھا، مگر اب ضرور بتاؤں گا۔ میں پاکستانی ہوں۔ اس وقت تم بہت عجیب اور بدلے ہوئے لہجے میں بات کر رہے ہو۔ سچ کا لہجہ ذرا مختلف ہی ہوتا ہے۔ تو آخرکار تم پر سر سوار ہو ہی کیا؟ اب میں دل کھول کر تم سے سارے سوالات پوچھوں گی۔ تمہارے بیشتر سوالات سے میں واقف ہوں۔ تمہارا محتاط رویہ بتا رہا تھا کہ میری طرف سے تمہارے ذہن میں اندیشے کل بلا رہے ہیں، مگر وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس فروخت کے لیے چرس یا حشیش وغیرہ تو نہیں ہے؟
ان دھندوں سے مجھے نفرت ہے، پر تمہیں بیٹھے بٹھائے بےہودہ خیال کیسے آ گیا؟ ایتھنز میں بہت سے پاکستانی ہیں، تمہاری طرح کے بے خوف لوگ وطن سے واپسی میں اکثر یہ چیزیں لاتے ہیں اور انہیں فروخت کر کے اخراجات نکالنے کے علاوہ بھاری منافع بھی کما لیتے ہیں۔ ادھر کی منشیات یہاں بہت مقبول ہے۔ مادام باوری کے لیے تم یہی کام کرتی ہو؟ میرے منہ سے مادام باوری کا نام سنتے ہی وہ یوں اچھل پڑی جیسے اسے بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ سنگاپور کی مادام ریناتے کا نام میں نے بلا وجہ نہیں لیا تھا۔ تم تو واقعی خطرناک آدمی ہو۔ اس کے چہرے سے یک بہ یک نقاہت کا اظہار ہونے لگا۔